मासील किस नंबर 7। वजदान और तालीम। आज अब्दुल के भाई की पहली प्रेजेंटेशन थी। सेमिनार हॉल खचाखच स्टूडेंट से भरा पड़ा था। सब लोग उस लड़के की प्रेजेंटेशन के लिए बेताब थे, जो सबसे अलग था, जो अलग रहता था, जो अलग लगता था, जिसके साथ में अनोखा और अजीबपन था। अब्दुल बेजारी से हॉल में धरी कुर्सियों में से एक पर बैठा था। वो किसी सूरत यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त उसे खींच लाए थे और वो चेहरे पर बेजारी सजाए बैठा था। उसके बेढंगी कटिंग वाले बाल आधे पोनी में कैद थे और आधे ऐसे ही चेहरे के दोनों जानिब झूल रहे थे। उसने टी शर्ट पहन रखी थी, जिससे उसके मजबूत बाजू और उन पर बने टैटू झलक रहे थे। वो कहीं से भी स्कूल का स्टूडेंट नहीं लगता था। वो जैसे उम्र से पहले बड़ा हो गया था। वो स्टेज पर उभरा था। हॉल में सनसनी सी फैल गई। जाने आज वो कौन सा इंकशाफ करने वाला था, आज वो किस मौजू पर बोलने वाला था। अब्दुल तो ये भी नहीं जानता था। सारे सीनियर स्टूडेंट्स उस जूनियर लड़के को सुनने आए थे। प्रोजेक्टर ऑन हुआ, जिस पर वाज़ेह अल्फाज में लिखा था, वजदान कभी भी गैर तैयारशुदा ज़हन पर नहीं उतरता। तो आज वो वजदान पर बात करने वाला था, उसकी एक हल्की सी झलक दिखाने वाला था। लड़कियां हथेली पर थोड़ी जमाए उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उससे गहरा सांस लेने के बाद बोलना शुरू किया। वो क्या काम है जो आपका दिमाग कर सकता है पर कंप्यूटर नहीं? और वो कौन सा काम है जो कंप्यूटर कर लेता है लेकिन दिमाग को मुश्किल पेश आती है? उससे सबसे पहले 2 सवाल उठाए थे। हॉल में सरगोशियां फैल गई थीं। सब एक दूसरे से डिस्कस करने लगे कि ऐसा कौन सा काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता। क्या आप 4 हिंसों के 2 अदाद को जहन में ज़र्ब दे सकते हैं? क्या आपको अपने हर मिलने वाले का नंबर याद है? क्या कहा? नहीं, नामुमकिन। ये काम तो एक सस्ता तरीन मोबाइल फ़ोन का दिमाग भी बहुत आसानी से कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ, क्या आप अपने हर मिलने वाले के चेहरे को आसानी से पहचान लेते हैं? देखते ही उसके तासुरात का अंदाज़ा लगा लेते हैं? क्या कहा? हाँ, भला ये भी कोई मुश्किल काम है? ये काम दुनिया के ताकतवर तरीन कंप्यूटर नहीं कर पाते। हॉल तालियों से गूंज उठा। हम वजदानी तौर पर इंतहाई पेचीदा काम इंतहाई आसानी से कर लेते हैं, जिनकी पेचीदगी का हमें अदराक तक नहीं होता। लेकिन जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे लिए नई और खुफिया दुनियाएं खोलती जा रही है, गैर तरबियत याफ्ता वजदान दुनिया को समझने में मुश्किलात से दो चार हो रहा है। हमने उसका इलाज ढूंढ लिया है। उसको तालीम कहते हैं। ये वजदान क्या है? इंसानी इस्तदलाल किसी एक जर्नल पर्पस कंप्यूटर की तरह नहीं है। ये दुनिया होमोजीनियस नहीं, और हम में हकीकत को जानने के लिए किसी तरह के सिस्टम, मॉड्यूल, ज़हनी अज़ा, कई तरह की जहानतें, इस्तदलाल के इंजन पाए जाते हैं। ये ज़िंदगी की इब्तिदा से आना शुरू हो जाते हैं, हर नॉर्मल शख्स में होते हैं और दिमाग की मुख्तलिफ जगहों पर नेटवर्क्स का हिस्सा होते हैं। कई जीन्स की कॉम्बिनेशन से, माहौल के लिहाज से दिमाग की अपनी तब्दीली ऑर्गेनाइजेशन से। अगरचा जहन के एनाटमी पर इत्फाक नहीं, लेकिन कुछ कॉग्निटिव फैकल्टी और बुनियादी वजदान जिनका हमें इल्म है इस तरह के हैं। वजदानी फ़िज़िक्स। कोई चीज़ कैसे गिरेगी, उछलेगी, मुड़ेगी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का तसव्वुर है। हरकत और फोर्स का तसव्वुर है। वक्त और जगह के ताल्लुक़ का तसव्वुर है। ये न्यूटन के कवानीन की तरह का नहीं। वजदानी बायोलॉजी। जिंदा चीज़ों की दुनिया समझना, जिस्मानी फंक्शन, उनका बढ़ना, उम्र रसीद होना, उसकी शक्ल और स्ट्रक्चर का समझना। वजदानी इंजीनियरिंग। इसको इस्तेमाल करके हम औजार और दूसरी अशिया बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट और उसके मकासद का ताल्लुक समझ लेते हैं। वजदानी नफ्सियात। इसकी मदद से हम दूसरों को समझ लेते हैं, उनकी जज्बाती कैफियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं। हम मशीन और ऑब्जेक्ट की इंसानों से तमीज़ कर लेते हैं। वजदानी तौर पर जगह की सेंस। इससे हम दुनिया में चल फिर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जहन में जगहों के नक्शे रखते हैं। अहम चीज़ों के रेफरेंस से दुनिया को पहचान लेते हैं। वजदानी अदाद की सेंस। छोटे अदाद को ठीक ठीक गिन लेना, उनकी तमीज़ कर लेना, बड़े अदाद में अंदाज़ा लगा लेना। वजदानी इम्कानात की सेंस। कौन सी चीज़ के होने का इम्कान कम है, किसका ज़्यादा। वजदानी इकनॉमिक्स। इससे तजारत मुमकिन होती है। कौन सा सौदा ठीक है, क्या कोई चीज़ देकर बदले में हासिल होने वाला फ़ायदा मुनसफ़ाना है या नहीं। ज़हनी डेटाबेस और मंतक। कब क्या हुआ था, किसने क्या किया था, कौन कहाँ पर है, किसका किसके साथ कैसा ताल्लुक़ है, वगैरह। इस डेटाबेस से मंतक लेकर हम फैसले करते हैं, नतीजे निकालते हैं।
टीफ़े को पकोड़े बहुत पसंद हैं। शीना टीफ़े के लिए पकोड़े बना कर लाई है। मतलब इससे वाजदानी तौर पर हम हर वक्त दुनिया को समझने की कोशिश करते रहते हैं। ज़ुबान, इससे हम अपने ख़यालात अपनी ज़हनी मंतक की बुनियाद पर निकाल कर दूसरों से शेयर करते रहते हैं, दूसरों के ख़यालात समझते हैं। हमारे अपने लिए वजदान और जज्बात में तमीज़ मुश्किल है क्योंकि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। ज़िंदगी आसान नहीं और ये हमें दुनिया में ज़िंदा रखने में माहिर हैं। यही इनका मकसद है और ये इसको इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से सरअंजाम देते हैं। हम इसको खींच कर अपने ज़हनी असास से वो काम लेते हैं जो असल में उसके करने का नहीं, और यहाँ पर ये ज़हनी हालात मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। जहाँ पर ये इन शोबों में धोखा देते हैं, क्या किसी चीज़ को हरकत दें तो वो खुद से कभी रुकती ही नहीं, क्या सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश नहीं करता। वहाँ इल्म के कई शोबे ऐसे हैं जहाँ पर ये बिल्कुल काम नहीं आते। जदीद फिज़िक्स, कॉस्मोलॉजी, जीनियात, एवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी, न्यूरोसाइंस, माशियात, फॉर्मल रियाजी वगैरह जैसे शोबों को समझने के लिए हमारे पास ज़हनी औजार नहीं, इसके लिए तरबियत देना होती है। हमारा अपना कॉग्निटिव आला बायो एथिक्स, फूड सेफ्टी, एजुकेशन और खुद इंसान को भी नहीं समझ पाता। अपनी इन हदूद से टकराने और आगे बढ़ने का पहला ज़रिया स्कूल है। बच्चे स्कूल में चलना फिरना, बातें करना या चीज़ों को पहचानना या दोस्तों की शख्सियतों का अंदाज़ा ना लगाना सीखने नहीं जाते। हालांकि ये काम पढ़ने, आदात को जमा करने या तारीखें याद रखने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। लिखाई, रियाजी, साइंस स्कूल में सिखाई जाती है। ये वो काम है जो इसी तरबियत से ही आ सकते हैं। तालीमी निज़ाम में सिर्फ नए तसव्वुरात बताना और फैक्ट्स याद करवा देना फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि जहन में नस्ब उन वजदानों की पहचान करवाना और उनमें से गलतियां तलाश करवाना ज़रूरी है। अगर वजदानी फ़िज़िक्स में से गलतियां निकालने के काबिल नहीं हो सके तो न्यूटन के कानून भी नहीं समझ पाएंगे। वजदानी इकनॉमिक्स में से गलतियां तलाश किए बगैर इकनॉमिक्स नहीं समझ पाएंगे। अपने इन जहनी ब्लैक बॉक्स को पहचानना, अपने में गलती ढूंढ लेना ज़रूरी काम है। दूसरी चीज़ें इस वजदान की बुनियाद पर ठीक इस्तारों की मदद से तसव्वुरात डालने का काम है। अब वजदान कैसे हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मदद करता है, आइए जायज़ा लेते हैं। एक शख्स किताब पढ़ रहा है कि बिजली चली जाती है। कमरे में खूब अंधेरा हो गया है लेकिन वो शख्स किताब पढ़ने से रुकता नहीं। कैसे? किताब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं, यानी मोबाइल या कंप्यूटर वगैरह पर नहीं, फिजिकल शक्ल में है। एक जादूगर कहता है कि वो टेबल टेनिस की एक गेंद को फेंकेगा। ये गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाएगी और फिर खुद ब खुद वापस आना शुरू कर देगी। इस दौरान गेंद किसी चीज़ से नहीं टकराएगी, गेंद को कोई नहीं घुमाएगा। जादूगर ये काम कैसे करेगा? दो माएँ और दो बेटियां मछली पकड़ रही हैं। उन्होंने एक बड़ी मछली पकड़ ली, एक छोटी मछली पकड़ी और एक मोटी मछली पकड़ी। कुल 3 मछलियां पकड़ी गई थीं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि हर खातून ने अपनी अपनी अलग मछली पकड़ी थी? बशीरा और नज़ीरा एक ही दिन, एक ही महीने और एक ही साल पैदा हुई थीं। उनके माँ बाप एक ही थे, लेकिन ये दोनों बहनें ट्विन नहीं हैं। क्या ये मुमकिन है? ये सवाल 2015 में शाया होने वाले जर्नल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग से लिए गए हैं और सातन हर सवाल नस्ब से कम लोगों ने हल कर लिया था। आप कितने सवालात के जवाब दे पाए? इन सवालों के जवाब देना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि ये पढ़ते वक्त हम अपने जहन में एक तस्वुर बना लेते हैं। एक शख्स किताब को घूर रहा है, एक शख्स गेंद को मेज़ पर या ज़मीन पर फेंक रहा है। 4 खवातीन का ग्रुप है, जुड़वा बहनों का जोड़ा है। इनके जवाब ढूंढते हुए हम सोच के उस फ्रेमवर्क का सहारा लेते हैं और जब तक उस फ्रेमवर्क तक महदूद रहेंगे जवाब नहीं तलाश कर सकते, क्योंकि इन ख्यालात से ये एसोसिएशन इन पहेलियों को हल करने में रुकावट बनाती है। इनको हल करने के लिए पहले से तयशुदा ख्यालात को एक तरफ रखना पड़ता है। उनको जानबूझकर इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जहन में खुद ब खुद एक गलत तस्वीर बन जाए, जिसको बनाने में शौरी तौर पर गौर नहीं किया गया। जहन पुराने तजर्बों की बुनियाद पर यह तस्वीर बना देता है। उसमें छुपे मफरूज़ात से हम आगाह नहीं होते। पहेलियों की सूरत हाल हमारी मालूम की सूरत हाल से थोड़ी मुख्तलिफ है, इसलिए इनके जवाब तक पहुंचने में दिक्कत होती है। इन पहेलियों के डिज़ाइन में मुश्किल इस चीज़ की नहीं जो हमें पता नहीं, बल्कि उस चीज़ की है जो हमें पता है, या फिर हमारा ख्याल है कि हमें पता है, अगरचा वो गलत है। इसमें पहली पहेली को देखें। हम आम तौर पर किसी किताब को पढ़ता देखते हैं
تو وہ ورک پر الفاظ کو ہی گھور رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک ممکنہ صورت اور بھی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس تصور کو ذہن سے نکالنا پڑتا ہے۔ بزنس، ذاتی زندگی اور سائنس میں کامیابی کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ان شعبوں میں بھی بدلتی صورتحال ہماری ابتدائی مفروضوں کو غلط کر سکتی ہے، ان مفروضوں کو جو ہم میں اس قدر رچ بس چکے ہیں کہ ہمارے لیے یہ سوچنا ہی دشوار ہوتا ہے کہ یہ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ کامیابی ان کے لیے ہے جو اس چیز کا احساس کر سکیں اور اپنی سمجھ پر نظر ثانی کر سکیں۔ ان پہیلیوں کے لیے حل یہ ہے: پہلی پہیلی میں پڑھنے والے کو روشنی اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ نابینا ہے اور بریل کے ذریعے پڑھ رہا ہے، اس لیے اسے روشنی کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ دوسری پہیلی میں جادوگر گیند کو اوپر کی طرف پھینکے گا، گریوٹی کی وجہ سے یہ کچھ دور جا کر رک جائے گی اور پلٹ کر آ جائے گی۔ تیسری پہیلی میں 2 مائیں اور 2 بیٹیاں، 3 خواتین ہیں، ایک لڑکی، اس کی ماں اور اس کی ماں کی ماں۔ چوتھی پہیلی میں بشیرہ اور نذیرہ ٹوین اس لیے نہیں کہ یہ انفارمیشن مکمل نہیں، انہی کے ساتھ حیرہ بھی پیدا ہوئی تھی، یہ ٹرپلٹ ہیں۔ ہم زندگی میں روز کئی طرح کے چیلنج کا سامنا کرتے ہیں۔ ہمیں اکثر معلوم ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی ان سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ کئی نئے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کچھ سوچ کر ہم ان کے حل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کئی چیلنج حل نہیں ہو پاتے۔ ان پہیلیوں کی طرح مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس فریم ورک کے تحت ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ان کے لیے حل موجود ہی نہیں ہوتا۔ حل اس وقت ملتا ہے جب ہم ایک نئی نظر اور نئے زاویے سے مسئلے کو دیکھیں، اور یہ ہمیں وجدان فراہم کرتا ہے۔ جب ہم عقل کی فتوحات کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس تجرباتی سوچ کی خوبصورتی پر رہتا ہے، اس قسم کی سوچ جو طاقتور منطق سے وجود میں آتی ہے۔ ہم بہت کم اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ جس فریم ورک کے تحت ہم سوچ رہے ہیں اس کو بدلنے کی اہلیت، اس مسئلے کو ایک الگ رنگ سے دیکھنے کی صلاحیت کس قدر ضروری ہے۔ یہ لچکدار سوچ ہے، یہ وہ کام ہے جس کے لیے ایک صلاحیت درکار ہے، جو ججمنٹ کی صلاحیت ہے۔ ایک مسئلے کی ایک نئی شکل بنا دینا اور اس کو نیا رنگ دے دینا، یہ وہ کام ہے جو آٹومیٹک نہیں ہو سکتا، یہ وہ کام ہے جو مشینوں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ کام ہے جو انسانوں کے علاوہ دوسرے جانور کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ مسائل کو لچکدار سوچ کے ذریعے حل کر لینا، یہ وہ کام ہے جو انسانوں کی اس دنیا میں مسائل کو حل کرنے کی کنجی رہی ہے، اور یہی وجدان ہے۔ اس کی آج کی پریزنٹیشن ایک بار پھر سے دھوم مچا دی تھی۔ عبدالفق چہرہ لیے خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ بھی اسٹیج سے خاموشی سے اتر آیا تھا اور اس سے باہر آتے ہی موبائل نکال کر ایک میسج کیا تھا اس شخص کو جس نے یہ پروجیکٹ تیار کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ تھینکس موم۔ موبائل کی اسکرین پر وہ 2 لفظوں کا پیغام چکمک کر رہا تھا۔ میں مارسیل انسٹیٹیوٹ میں جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ مجبوری تھی جو ایما کو روز کے کمرے تک لے آئی تھی۔ روز سے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا، اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا، اور ایما کا موڈ کبھی بھی بدل سکتا تھا، یہ وہ جانتی تھی۔ ہاں واقعی، اسے نظر چراتے کہا۔ تھینک یو سو مچ ایما، تم نے میری عزت رکھ لی۔ اب مسٹر مارسیل یہ نہیں سمجھیں گے کہ میں ان کی بات بھی نہیں مان سکی۔ روز نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، جبکہ ایما ساکت کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی یہ جاب کرنا اس کی مجبوری تھی۔ اس وقت اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے، اگلے مہینے ہاسٹل کا کرایہ دینا تھا، اس کے اپنے اخراجات تھے، وہ کہاں سے پورے کرتی۔ اس نے سوچ لیا تھا جب تک کوئی اچھی جاب نہیں مل جاتی وہ مارسیل کی جاب آفر قبول کر لے گی۔ اچھا اب بتاؤ تمہاری کیا شرائط ہے؟ روز سے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مذہب کو لے کر مجھ سے کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔ دوسری شرط یہ کہ میرے حجاب یا اسکارف پر کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ تیسری شرط یہ کہ میں جب چاہوں یہ جاب چھوڑ سکوں گی۔ چوتھی یہ کہ مجھے سیلری ایڈوانس میں چاہیے۔ اور وہ سانس لینے کو رکی۔ روز پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایما نے لسٹ تیار کر رکھی ہوگی۔ اور یہ 5ویں شرط یہ کہ وہ تمہارا دل پھینک ٹیچر مسٹر مارسیل مجھ سے 5 فٹ کے فاصلے پر رہے گا۔ اسے سپاٹ چہرہ لیے کہا تو روز کا نہ چاہتے ہوئے بھی کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ ہنسی تھی اور پھر ہنسی چلی گئی۔ اگلے دن اس نے یہ ساری شرطیں مارسیل کے سامنے رکھ دی تھیں، وہ بھی ایسے ہی ہنسا تھا، بلکہ کہکا لگایا تھا۔ روز سے پہلی بار اسے کہکا لگاتے ہنستے دیکھا تھا۔ اس سر پیچھے گرا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسا رہا تھا۔ مجھے تمہاری دوست کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ ہاں البتہ ہو سکتا ہے آخری شرط میں فاصلہ 5 فٹ سے تھوڑا کم ہو جائے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا اور پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے چلا گیا۔
مسکراہٹ نے تیل ترک اس کے چہرے کا احاطہ کیے رکھا تھا۔ مہربانوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اس دوران ایمان کے ذہن سے عبدل کا عکس تھوڑا مدھم ہوا تھا، لیکن وہ اسے بھولی نہیں تھی۔ کبھی کبھی ہم جن حادثات سے ڈر رہے ہوتے ہیں وہی حادثات آنے والے وقت میں کسی سانپ کی صورت پھن پھیلا کر ہمارے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی ایمان کے ساتھ ہوا تھا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ڈر اب اس کے سامنے حقیقت کی صورت مجسم تھا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ مہربانوں کے لیے گھر والوں نے غلط لڑکے کا انتخاب کیا تھا۔ جلدی جلدی میں انہوں نے مہربانوں کی زندگی خراب کر دی تھی۔ مہربانوں کا شوہر کوئی نیک شریف لڑکا نہیں تھا۔ یہ بات مہربانوں کو شادی کی پہلی رات ہی اس کی باتوں سے پتہ چل گئی تھی، اور ایمان مہربانوں کا چہرہ دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی کہ وہ خوش نہیں تھی۔ بات صرف یہاں تک نہیں تھی، شادی کے دن تو ایمان کو اتنا ٹائم نہیں ملا تھا کہ مہربانوں کے شوہر سے بات کر سکے۔ البتہ جب وہ اس سے لینے گئی تو مہربانوں کے شوہر کی نسیں اس پر کھڑ سی گئی تھیں۔ ایمان ایک لڑکی تھی، وہ اپنی طرف اٹھنے والی بری نظر کا مفہوم سمجھتی تھی۔ مہربانوں کا شوہر مہربانوں کو چھوڑ کر ایمان پر زیادہ توجہ دے رہا تھا۔ ایمان نے جب محسوس کیا تو اس کے چہرے کے نقوش تن گئے۔ اس سے اب مہربانوں کے شوہر کو بھائی کہہ کر بلانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ مہربانوں کا شوہر بار بار اس سے کہہ رہا تھا، سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، اور میں خوش نصیب ہوں جو آدھی گھر والی اس قدر دلکش ہے۔ ایمان کا خون کھول اٹھا۔ اس کا دل تو کیا تھا سامنے بیٹھے شخص کا منہ نوچ لے، لیکن وہ بے بس تھی۔ مہربانوں کی نظریں التجائیہ تھیں کہ پلیز کسی سے کچھ مت کہنا، اور پھر اس رات ایمان کی نفرت مردوں سے مزید بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ وہ کبھی کسی سے شادی نہیں کرے گی، ساری عمر اکیلے گزار لے گی، لیکن اپنی زندگی میں کسی ایسے مرد کا اضافہ ہرگز نہیں کرے گی۔ پر تقدیر ہمارے لیے کچھ اور سوچ کر بیٹھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کھائی سے بچتے بچتے ہم کنویں میں گر جاتے ہیں، اور تقدیر نے شاید ایمان کے لیے حد سے زیادہ برا سوچ رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا میں نے اسے سگریٹ پینے سے کیوں روکا، لیکن میں نے ایسا کیا۔ پہلی بار میں نے دل کی کوئی بات مانی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا وہ سگریٹ صرف خود کو سلگھانے کے لیے پیتی ہے، ورنہ شاید اسے سگریٹ سے نفرت ہے۔ اس کے ہاتھ جب سگریٹ کی جانب بڑھ رہے تھے اور جب اس نے لائٹر اٹھا کر سگریٹ جلائی تو وہ کانپ رہے تھے۔ اس وقت میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ میرا دل کیا تھا میں وہاں سے غائب ہو جاؤں، وہ لڑکی دوبارہ مجھے کبھی نظر نہ آئے اور میں اس کی تکلیف نہ دیکھ سکوں۔ عبدل آج عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ وہ آج تک جانے کتنی لڑکیوں کے دل توڑ چکا تھا۔ وہ اب کسی لڑکی کو سوچ رہا تھا۔ وہ ساری رات سوچتا رہا تھا کہ اسے ایسا کیوں کیا، کیوں اسے وہ لڑکی اپنے جیسی لگی تھی۔ اسے تو لوگوں کو سچ کر کے انہیں درد پہنچا کر مزہ آتا تھا۔ اسے تو اپنے ہی بھائی کو کئی بار بہت بری طرح چوٹ پہنچائی تھی، پر یہ پہلی بار ہوا تھا جب وہ رک گیا تھا۔ لیکن وہ رک نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ وہ کسی ایسے بے نام سفر پر نہیں نکلنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اگلے دن شالی کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ 1 مہینے کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہے، ڈیوٹی جوائن نہیں کر پائے گا۔ شالی نے اس سے کتنی ہی مرتبہ فون کیا تھا لیکن اس سے ایک بار بھی نہیں اٹھایا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا اور پھر اس سے نمبر ہی بند کر دیا۔ وہ عبدل تھا، اسے زنجیریں نہیں پسند تھیں۔ وہ آزاد پرندہ تھا، قید ہو کر نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ 2 دن تو اسی کشمکش کا شکار رہا اور پھر اپنے دوستوں کے ساتھ افریقہ کے دورے پر نکل گیا۔ اگلے دن ایما کا ماسل انسٹیٹیوٹ میں جاب کا پہلا دن تھا۔ ماسل صبح سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ 3 بجے وہ آئی تھی۔ اسے دیکھ کر دل اپنی تمام یاسیت کے ساتھ جاگ اٹھا تھا، جبکہ ایما کا دل کر رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ جب ماسل کی اسسٹنٹ نے اسٹوڈنٹ سے اس کا تعارف کروایا تھا تو سب ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ کچھ لڑکیاں تو اسے چپتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ باقیوں کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہوں یہ تو ہونا ہی تھا۔ شاید کوئی بھی ایما کی ماسل سے پہلی ملاقات نہیں بھولا تھا جو سب کے سامنے ہوئی تھی۔ مارتا نے ہی اسے سارا کام سمجھایا تھا اور انسٹیٹیوٹ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ ماسل کو اس کی فاصلے پر رہنے والی شرط یاد تھی، اس لیے وہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایما پہلے بھی جاب کر چکی تھی، اس کے بعد تھوڑا اعتماد تھا جسے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی اس نئی جاب کا آغاز کر چکی تھی۔ اس سے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ جب اسٹوڈنٹس کی کلاس ہو رہی تھی وہ بیٹھ کر ایک لسٹ بنا چکی تھی کہ اسے اپنا کام کیسے کرنا تھا۔ ایڈوانس سیلری اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکی تھی۔ وہ یہاں کام کرنے ہی آئی تھی، اسے اپنی روزی کو حلال کرنا تھا، اسی تندہی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ آج ابھی تک اس کا سامنا ماسل سے نہیں ہوا تھا اور وہ اس بات پر دل ہی دل میں مطمئن بھی تھی۔ وقت جتنی سست روئی سے بہتا ہے اتنی ہی تیزی سے گزر بھی جاتا ہے۔ دادا ابو کی وفات اور مہربانوں کی شادی سب گزر گیا تھا
وقت پھر سے اپنے معمول پر آ گیا تھا اور پھر اس دن اس کی ٹکٹ بھی آ گئی۔ وہ کئی لمحے ٹکٹ کو ہاتھ میں تھامے کھڑی رہی۔ کیا واقعی وہ اس کی ٹکٹ تھی؟ وہ کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا اس کی ساری زندگی کی محنت کا نچوڑ اس وقت اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ محنت پر یقین رکھتی تھی، وہ خاموشی سے محنت کرتی تھی اور پھر انعام اللہ پر چھوڑ دیتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے خاموشی سے سب کیا تھا۔ اسے اپنی کامیابیوں کو ظاہر کرنا نہیں پسند تھا۔ رزلٹ کے بعد اس نے اپنی پسند کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا اور اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا۔ دادا ابو کی وفات نے اس کا جانا ملتوی کر دیا تھا۔ پھر اب اسے جانا تھا۔ جب اسے یہ خیال آیا کہ وہ اپنی امی سے دور جانے والی ہے تو اس کا دل کیا وہ ٹکٹ پھاڑ دے، وہ کہیں نہ جائے، بس اپنی ماں کی آغوش میں چھپی رہے۔ اس سے پہلی بار خوشی سے زیادہ غم محسوس ہو رہا تھا، لیکن اب وہ پیسے لگا چکی تھی۔ سب کچھ خیریت سے اس کی توقع سے بڑھ کر جلدی ہو گیا تھا اور اب وہ حیران پریشان بیٹھی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت سلمہ بیگم اور ہمائزہ کی تھی۔ سلمہ بیگم اس کی کامیابی پر خوش تھی، لیکن اس سے زیادہ دکھی ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ پورے گھر میں تو کیا پورے خاندان میں خبر پھیل چکی تھی کہ وہ ایمان اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہی ہے۔ خوش ہونے والے ایک دو ہی تھے، جبکہ باقی سب نے طنز و تشنیع سے کام لیا تھا۔ عجیب لڑکی تھی وہ، جو اپنی ہی خواہش کے پورا ہونے پر روتی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل اب بے ایمان ہو چکا تھا۔ عجیب سا خوف دل میں پنجے گھاڑ چکا تھا کہ اسے نہیں جانا چاہیے۔ اس کے جانے کی وجوہات میں پڑھائی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا۔ اسے تلاش تھی اپنی ذات کی، ایک ایسے شخص کی جو اس کی ذات سے وہ تمام ڈر خوف دور کر دے جو اسے چین نہیں لینے دیتے تھے۔ اس رات وہ جشن منانے کی بجائے روتی رہی تھی اور پھر صبح تک وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ اسے اپنی ماں اور بہن کو بہتر مستقبل دینا تھا اور اس سے اچھا موقع اس کے پاس نہیں آنا تھا۔ وہ اب جانے کو تیار تھی، چاہے اس کا دل نہیں تھا، پر اسے جانا تھا۔ اسے لازمی جانا تھا۔ اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ تقدیر کبھی کبھی بڑی بے رحم ہو جاتی ہے، یہ ایمان ابھی نہیں جانتی تھی۔ پتہ ہے، میں کئی راتوں سے سویا نہیں ہوں مس سیلف۔ میں نہیں جانتا میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پر مجھے وہ لڑکی مسلسل پریشان کر رہی ہے۔ وہ گلاس ونڈو کے باہر بادلوں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ چاروں جانب سرد اور جامد برف تھی اور اس برف سے زیادہ وہ کیچڑ خطرناک تھا جس میں وہ لڑکی دھنس جاتی تھی۔ دلدل کی طرح کا وہ کیچڑ اس سے نکل لیتا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کے سامنے بیٹھا لڑکا بولتا جائے جو گلاس ونڈو سے باہر آسمان پر جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آپ نہیں جانتی، جب اس لڑکی کی اذیت اور تکلیف میری سانس بند کر دیتی ہے، اس کے بیگ پر لکھا وہ آرجے، اس کے ساتھ کھڑا وہ لڑکا، اور اس کی وہ پکار جب وہ عبدل عبدل چلاتی ہے، یہ سب مل کر مجھے مینٹلی ڈسٹرب کرنے کو کافی ہیں۔ وہ واقعی ان خوابوں سے تنگ آ گیا تھا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھے۔ ایلف جانتی تھی وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ وہ چیزیں اور باتوں کو خود پر سوار نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس سبھی آتا تھا جب کوئی بہت ضروری بات ڈسکس کرنی ہو، اور اب وہ الجھا ہوا تھا، حد سے زیادہ الجھ چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ خود بھی تھوڑا پریشان ہوئی تھی، لیکن وہ بھی سمجھ نہ پائی تھی یہ معاشرہ کیا تھا۔ البتہ ایک بات نے ایلف کو چونکا دیا تھا، آرجے نام کا وہ بیگ۔ وہ ایک دم سے بولی، کیا تمہیں وہ بیگ یاد ہے؟ وہ ایلف کی بات سن کر سیدھا ہوا اور پھر سوچنے لگا۔ ہاں، وہ بیگ مجھے تمام جزیات سے یاد ہے۔ اس نے بتایا تو ایلف اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ جلدی میرے ساتھ چلو، وہ کچھ پرسرار انداز سے بولی تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ کیا ہوا مس سیلف؟ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بیگ کا سراغ لگانے کہ اس کا مالک کون ہے، اسے چمکتی آنکھوں سے کہا تو وہ بھی کچھ سمجھتے ان کے پیچھے چل پڑا۔ بھلا پہیلیاں اتنی جلدی سلجھ جاتی ہیں کیا؟ راز اتنی جلدی نہیں کھلتے، اور یہ بات وہ دونوں شاید نہیں جانتے تھے۔ تھینک یو مس ایما۔ وہ چھٹی کے وقت اس کے پاس آیا۔ ایما جو اپنا سر تھامے بیٹھی تھی اس کی بات پر چونک کر سیدھی ہوئی۔ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ تھینک یو والی کوئی بات نہیں مسٹر ماسیل، آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو مجھے یہ جاب اپنے فائدے کے لیے کرنی ہی تھی۔ وہ شفاق تھی اور اس کی یہ بات ماسیل کے چہرے پر کہیں سائے لہرا گئی۔ وہ ایما سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ویل، آپ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں خود اسے جاب آفر ہرگز نہ کرتا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا اور باہر کی جانب قدم بڑھاتے بولا، آ جائیں، باہر موسم اچھا ہے، میں خود آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ وہ شاید اپنے تاثرات چھپا رہا تھا۔ اس کی آواز میں اب پہلے جیسا جوش نہیں تھا۔
एमा खामोशी से उसके पीछे ऑफिस से बाहर निकल आई। बाहर मौसम वाकई अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं फरत बख्श थी। तो आपने ये जॉब मुझे क्यों ऑफर की? वो अब लंबी राहदारी से गुजर रहे थे, जिसके एक जानिब स्टूडियो था और दूसरी जानिब लॉन था। उसकी बात पे कई लम्हे खामोशी छाई रही और फिर वो होले से बोला। शायद इसलिए कि आप मुझे अच्छी लगी हैं। वो साफ गो था, वो कभी अपने जज्बों को लेकर झूठ नहीं बोलता था। कितनी ही देर वो कुछ बोल ना पाई, अजीब सी कश्मकश थी। वो उससे क्यों अच्छी लगी थी और ये किस तरह का अच्छा लगना था? आपको मैं अच्छी लगी हूँ या मेरा जिस्म? उसके सवाल पर वो झटके से पलटा था और बेयकीनी से उसे देखता रहा। तुम में और तुम्हारे जिस्म में क्या फ़र्क है? वो एकदम ही आप से तुम पर आया था। शायद वो नाजुक सरापे वाली लड़की को आप कह कर थक चुका था। वो तुम कहकर अपना यह जताना चाहता था। ये जो नज़र आ रहा है ये मेरा जिस्म है, वो जिसे आप देख नहीं सकते वो मैं हूँ। सादा से लहजे में जवाब आया था। वो बोलने के लिए पर तोलने लगा, लेकिन समझ ना आया कि क्या बोले। वो लड़की अलग थी, अनोखी थी शायद, और तभी वो उसे अपनी जानिब खींच रही थी। वो कहना चाहता था कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, इन जिस्मों की मुझे कभी कमी नहीं रही। लेकिन उससे कहा नहीं, बस पूछा। अपनी इस बात की वजाहत कर दो। तुम और तुम्हारा जिस्म अलग कैसे हैं? आप अपना जिस्म कहाँ से लाए हैं? वही जिस्म जिसके अंदर आप इस वक्त हैं। ये मत कहिएगा कि ये तो हमेशा से आपके पास ही था, क्योंकि शायद फिर आपको अपने जिस्म का पता नहीं। इसमें जो मॉलिक्यूल और एटम हैं, ये आते जाते रहते हैं। आप खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, अज्जा जज्ब करते हैं। कुछ देर ये इस्तेमाल होते हैं, फिर ये झड़ जाता है, सांस या मुंह से निकल जाता है। आज से 1 महीने बाद आपके जिस्म का बड़ा हिस्सा वो नहीं होगा जो आज है। किसी पानी की लहर की तरह आप एक आरजी तरतीब हैं। हर सेकंड में आपके जिस्म में खून के 20 लाख नए खुलिये बन रहे हैं। रोज़ हज़ारों मील लंबा नया डीएनए बन रहा है। जिस्म के अरबों खुलिये मर रहे हैं और नए उनकी जगह ले रहे हैं। खून 4 माह में तब्दील हो चुका होता है। जिल्द 2 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर बदली जाती है। मैदे की लाइनिंग 5 रोज़ में बदल जाती है। जिगर कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाता। हड्डियाँ भी कंक्रीट जैसा स्ट्रक्चर नहीं, ये भी बदलती रहती हैं। अगर एक एक उज़ू को अलग अलग देखा जाए तो आप और मैं अपनी उम्र से बहुत छोटे हैं। जो खुलिये जल्द तब्दील होते हैं, उनका मसला ज़्यादा तकसीम होने की वजह से तकसीम की गलती होने का ज़्यादा इम्कान है। यानी तकसीम के दौरान गलती जो देर तक रहते हैं, खुलियों को नुकसान पहुंचाने में। जहाँ रेडिएशन या टॉक्सिन है, वहाँ एक बड़ी चीज़ ऑक्सीजन है। जिस्म में होने वाले कीमियाई अवामिल में ऑक्सीजन आज़ाद रेडिकल पैदा करती है, जो गैर मुस्तकिम मॉलिक्यूल हैं और ऐसे कीमियाई रिएक्शन कर सकते हैं जो डीएनए में मदाखलत कर सकते हैं और खुलिये को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर ब्रोकेले के मुताबिक अगर आप ऑक्सीजन से बच सकते हैं तो देर तक जवान रह सकते हैं। ऑक्सीजन हमें जिंदा रखती है, ऑक्सीजन हमें बूढ़ा कर देती है। वो अलग ही नहीं, वो हैरान कुन भी थी। शायद वो काफ़ी पढ़ कर कर आई थी। वहारा ने कहा कि जिस्म के मादे ज़्यादातर हवा से आते हैं। ये ज़मीन के साइकिलों का नतीजा है। 1945 के बाद अगले 20 साल तक फ़िज़ा में किए जाने वाले एटमी तजर्बों ने दुनिया की फ़िज़ा को तब्दील कर दिया। उस फ़िज़ा ने हमको बदल दिया। ताबकार अनासिर जिस्मों का हिस्सा बन गए। ये टूटते जाते हैं लेकिन अनासिर जिस्म में रह जाते हैं। उनको वक्त में ट्रैक करके अनासिर के जिस्म में रहने का ठीक वक्त भी निकाला जा सकता है। कॉस्मिक शुआएं फ़िज़ा की बालाई तह में कार्बन बनाती हैं। ये हर वक्त ताज़ा होते हुए जिस्म का हिस्सा बनते जाते हैं। पुरानी बाकियात से किसी के मरने का वक्त उसी बुनियाद पर निकाला जाता है कि मुर्दे अपने जिस्म को रोज़ तब्दील नहीं कर सकते। हमारा हर वक्त होता नया होता जन्म जहाँ तरोताज़ा रखता है, वहीं ये हमारी किस्मत लिखता है। रिप्लेस होने वाला ये अमल बहुत ही कम गलतियाँ करता है, इतनी कम कि हमारा बनाया हुआ बेहतरीन से बेहतरीन सनती प्रोसेस भी उससे कहीं ज़्यादा गलतियाँ करता है। लेकिन ये अमल खुद भी मुकम्मल तौर पर परफेक्ट नहीं। मुज़म्मिल होते कुआं, बालों में उतरती चांदी, कैंसर, सब इस दोबारा जवान होने वाले अमल का नतीजा है। साल गुजरते हैं, हुलिये सर इकट्ठा करते हैं, जिस्म के आज़ाद साथ छोड़ते जाते हैं। फिर वो वक्त आ जाता है जब किस्सा तमाम, ये बारी अगली नस्लों को मुंतकिल हो जाती है।
اس انتہائی پرفیکٹ عمل میں ہونے والی کبھی کبھار کی غلطی، کیا یہ اس عمل کی خامی ہے؟ نہیں، یہی اصول تو زندگی کی رنگینی کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر سب کچھ بے رنگ ہوتا اور سب کچھ یکساں۔ ایک خلیے سے دوسرے میں کاپی کے دوران ہونے والی غلطیاں ہی تو ارتقاء کے عمل کی بنیاد ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو سب کچھ بس پہلے خلیے کی طرح ہی ہوتا رہ جاتا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی کبھی بھی نہ ہو سکتا۔ اربوں سال سے جاری اس کمال کی کھیل نے آج کی دنیا بنائی ہے۔ آج کی زندگی کا ہر رنگ روپ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے تو یہ محض محاورہ نہیں، ہم اربوں سال سے زندگی کے اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے عمل کے دوران ہونے والی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کا ذہن چکرا گیا تھا۔ انسان غلطی خطا کا پتلا ہے، یہ جملہ کتنی بار سنا تھا اس سے، پر آج اس کا اصل معنی سمجھ میں آیا تھا کہ انسان کے سیل اس کے اندر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو اسے الگ بنا دیتی ہیں۔ کہیں دور کچھ الفاظ گونج اٹھے تھے جس میں سلفائڈ سب سے واضح تھا۔ مٹی سے لے کر مٹی ہونے کے درمیان کے وقت کی ایک خوبصورت چال، بدلتے مادے کی یہ عارضی ترتیب، یہ آپ کا جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، اور اس ترتیب پر بیتے تجربوں اور ان کی یادوں، اس سے ابھرتی سوچوں کا تسلسل، یہ آپ ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا اصل ہے، اور میں نظر نہیں آتی، مجھے چھوا نہیں جا سکتا، نہ آپ کسی کو نظر آئیں گے، نہ آپ کو چھوا جا سکے گا، یہی فرق ہے میرے جسم اور مجھ میں۔ وہ کہہ کر رکی اور ماسل کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ ایما نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، کسی مجسمے کی مانند، ایسا مجسمہ جس سے کوئی ناقابل بیان چیز سیکھ لی اور پھر وہ حیرت اس کی آنکھوں اور چہرے پر رہ گئی ہو۔ شاید وہ نہیں جانتا تھا سلفائڈز ایسے ہی لوگوں کو ساکت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ایما کی باتیں سن کر اسے چند دن پہلے روح پر پڑھا جانے والا وہ آرٹیکل یاد آیا تھا جو کسی ایمان بنت عبداللہ نے لکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی روز کا فون آیا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہے، مجھے اب جانا ہوگا۔ وہ حاجی دروازے کی جانب بڑھی اور وہ بے اختیار بولا تھا۔ سنو، کیا تم ہی ایمان بنت عبداللہ ہو؟ اس کی پکار پر وہ رکی اور پھر پلٹ کر دیکھا اور ہولے سے مسکرائی۔ نہیں، میں ایمان ہوں، وہ کندھے اچکا کر کہتی جا چکی تھی جبکہ وہ اسی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔